மக்கள் செல்வர் அண்ணன் டிடிவி ஆதரவு பெற்ற வேட்பாளர் மக்கள் கட்சியினுடைய ஆதரவு பெற்ற வேட்பாளர் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வேட்பாளர் அண்ணன் லட்சுமி நாராயணன் அவர்களுக்கு வாக்குகள் சேகரிக்க உங்கள் முன்னால் இதோ பாரிஸ்டர் அசாதுddin ஓவைசி அவர்களும் தமிழ்நாடு முஸ்லிம் லீக்கினுடைய நிறுவன தலைவர் BM முஸ்தபா அவர்களும் குக்கர் சின்னத்தில் வாக்களிக்க கோரி இதோ உங்களுக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அன்பான வாக்காளர் பெருமக்களே, உங்களிடத்தில் பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம். வாக்காளர் பெருமக்களே, மரியாதைக்குரிய AIMMI தலைவர் அசருddin ஓவைசி சாப் அவர்கள், மரியாதைக்குரிய வாக்காளர் பெருமக்கள், நமது வேட்பாளர் லட்சுமி நாராயணன் அவர்களுக்கு வாக்கு செய்திருக்கிறார். बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मैं आज आपके दरमियान में इसलिए आया हूँ कि पेरम्बूर से जो AMMK के कैंडिडेट हैं जनाब लक्ष्मी नारायण साहब के हक़ में आप अपना वोट देने की अपील करने के लिए आया हूँ। आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस असम्बली के इलेक्शन में हमारा जनाब TT दिनाकरन साहब के AMMK के साथ अलायंस है और हमारी कोशिश यही है कि तमिलनाडु की सियासत में एक तब्दीली आए, क्योंकि रिवायती तौर पर हमेशा तमिलनाडु में दो सियासी पार्टी की क़यादत में हुकूमत बनती रही है और मेरा मानना यह है कि अब की बार एक बेहतरीन यहाँ पर पॉलिटिकल स्पेस भी है जो हमारा जमहूरी हक़ है और हम ये कोशिश कर रहे हैं, अगर आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ रहा तो एक तीसरा पॉलिटिकल फ्रंट इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के बाद क़याम में बनाया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें हमारा ताउन करें, हमारे लिए दुआ करें। तीसरी अहम बात जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरा आने का तमिलनाडु के असम्बली इंतखाबात में हम हिस्सा भी ले रहे हैं और इस अलायंस का साथ भी दे रहे हैं, इसलिए कि हम ये चाहते ये हैं कि तमिलनाडु में मुस्लिम अक़लियत की भी एक ताकतवर आज़ाद सियासी क़यादत उभरे और उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप अपने वोट से इस अलायंस को कामयाब करेंगे। आप बेहतर जानते हैं कि जितने अक़लियतों की आवाज़ें हैं मुस्लिम अक़लियत की, ये तमाम के तमाम मोहताज हैं उन बड़े बड़े दोनों सियासी पार्टियों के लिए और इसकी वजह यह है कि हम अपने बलबूते पर अपनी क़यादत को नहीं बना पाए हैं। ये सरज़मीन क़ायद मिल्लत हज़रत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की भी सरज़मीन है और यहाँ से क़ायद मिल्लत हज़रत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने हम तमाम को पैगाम दिया कि भारत की जमहूरियत में अगर अक़लियतों को, दलितों को, मज़लूम आवाम को अपनी आवाज़ को और अपने मसाइल को हल करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप सियासत में हिस्सा लें और सिर्फ वोट डालने वाले ना बने बल्कि वोट हासिल करने वाले बने। पिछले 60 साल से हम सिर्फ वोट डालने वाले बने हैं, हम वोट हासिल नहीं कर रहे हैं और जब वोट हासिल करने के लिए जाते हैं तो हम पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये बी टीम है, ये वोट काटने को आए हैं। मैं आपको साफ और वाज़ेह तौर पर ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारत की जमहूरियत में इलेक्शन इसलिए लड़ती है क्योंकि हमको भारत के आइन कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा है
اور وہی آئین جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا ہم کو اور آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ لیں، اپنے امیدوار کو کھڑا کریں اور اپنے ووٹ سے اس کو کامیاب کریں۔ یہ بات جب ہم کرتے ہیں مجلس کے پلیٹ فارم سے تو تمام دیگر سیاسی پارٹیوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ فرقہ پرستی کا الزام، بی ٹیم کا الزام، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان الزامات سے مجلس کی مقبولیت پر یا مجلس کی کامیابی میں کوئی رکاوٹ بنے گا۔ اللہ ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ میں ان الزام لگانے والوں کو جواب دہ نہیں ہوں۔ میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو یقیناً میرے اعمال کا حساب ہوگا، اور جواب اور حساب اور کتاب تو صرف رب کریم کرے گا۔ مگر میں آپ کو صرف یہی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ گودرا گجرات میں مجلس اتحاد المسلمین کے 7 میونسپل کارپوریٹر کامیاب ہوئے۔ ہم نے وہاں پر 17 انڈیپینڈنٹ سے الائنس کر کے ہمارے ایک ہندو بھائی کو گودرا کا میئر بنایا اور مجلس اتحاد المسلمین کا ڈپٹی میئر بنایا۔ گودرا میں ہم نے بی جے پی کو میئر بننے نہیں دیا۔ وہ گودرا کی سرزمین جو 2002 کے واقعات آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا ہوا گجرات میں، اگر اس مقام پر جا کر مجلس اتحاد المسلمین بی جے پی سے مقابلہ کر کے بی جے پی کو ہراتی ہے تو بتائیے آپ یہ لوگ آج جو الزام لگا رہے ہیں ان میں تو اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ بی جے پی اور سنگھ پریوار سے مقابلہ کر سکیں۔ دوسری اہم بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، بلکہ آپ کا شکریہ اور مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ CAA کے قانون میں آپ تمام اور ہم نے مل کر ایک تاریخی احتجاج کیا اور سارے ملک میں ہم نے بتا دیا کہ یہ جو قانون نریندر مودی کی حکومت نے بنایا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے اور مذہب کے نام پر کسی کو سٹیزن شپ نہیں ملنی چاہیے۔ مگر یہی قانون جب پارلیمنٹ لوک سبھا میں لایا گیا جس کو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کہا گیا تھا، اس میں میں نے امینڈمنٹس دیے تھے، میں نے اس ایکٹ میں ترمیمات کیے تھے، اور میرے امینڈمنٹ ترمیمات کیا تھے کہ مذہب کی بنیاد پر کسی کو سٹیزن شپ نہیں ملنا۔ آپ پوچھئے ڈی ایم کے لیڈرشپ سے، میرے امینڈمنٹ میں صرف 9 لوگ ووٹ دیے، ڈی ایم کے کا ایک ایم پی ووٹ نہیں دیا، کانگریس پارٹی کا ایک ایم پی ووٹ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیے ووٹ؟ آپ ووٹ دینا چاہیے تھا نا۔ یہ تو کوئی تمل ناڈو کا الیکشن نہیں تھا، بلکہ پارلیمنٹ میں ہم کو بتانا تھا بی جے پی کو کہ ہم تمہارے خلاف کھڑے ہیں اور ہم تمہارے خلاف ووٹ دیں گے۔ صرف 9 ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے امینڈمنٹ کو ملے۔ مجھ پر الزام لگانے والوں سے میں ڈی ایم کے لیڈرشپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کانگریس پارٹی مہاراشٹرا میں شیو سینا کی سپورٹ کر کے ادھو ٹھاکرے شیو سینا کو چیف منسٹر بناتی ہے تو کیا شیو سینا سیکولر ہو گئی؟ اور وہ شیو سینا جس کا چیف منسٹر 1 مہینہ پہلے مہاراشٹرا کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر بولتا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ ہماری پارٹی نے بابری مسجد کی شہادت میں حصہ لیا۔ بتاؤ ڈی ایم کے لیڈرشپ کو بتانا پڑے گا یہ کیا ہے۔ انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کا قانون پارلیمنٹ میں لایا گیا، میں اس کی مخالفت کیا، امینڈمنٹس موو کیا، ڈویژن کا مطالبہ کیا۔ یہی کانگریس پارٹی امت شاہ کے لائے ہوئے بل کی راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں تائید کرتی، اور آج وہ ڈی ایم کے الائنس میں شامل ہیں۔ کئی مثال میں آپ کے سامنے دے سکتا ہوں۔ ٹرپل طلاق کا بل آیا تو میں اور ہمارے امتیاز جلیل صاحب اس کی مخالفت کیے اور بتا دیے کہ ٹرپل طلاق کا قانون انکانسٹیٹیوشنل ہے اور مسلم خواتین کے خلاف ہے۔ پچھلے 6.5 سال سے پارلیمنٹ میں ہر بار مجلس اتحاد المسلمین کھل کر بی جے پی کے فیشزم اور کمیونزم کا مقابلہ کر رہی ہے، مگر یہ لوگ ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کی ایک آزاد سیاسی قیادت ابھرے، آپ کی لیڈرشپ ابھرے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ 6 اپریل کے دن آپ امید کی بنیاد پر ووٹ دیجئے، خوف کی بنیاد پر ووٹ مت دیجئے۔ اگر آپ مجھ سے بھی خوف کھاتے ہیں تو مت دیجئے مجھے ووٹ، آپ امید کی بنیاد پر ووٹ دیجئے۔ اللہ سے امید رکھنا یہ ہمارے ایک ایمان کی نشانی ہے اور ہم اس سے ہی امید رکھتے ہیں، کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس الیکشن میں انشاءاللہ تعالی ADMK کی شکست ہوگی، EPS اور OPS لمبے ویکیشن پر جائیں گے، کیونکہ جس کسی نے بھی نریندر مودی کا ساتھ کیا اس کو پولیٹیکل الیکشن میں اس کو شکست ہوئی۔ ADMK ضرور الیکشن ہارے گی
اور ہمارا بھی مقصد یہ ہے کہ بی جے پی ADMK کو ہرائے، مگر آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ تھرڈ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ اپنی دعاؤں سے اپنے ووٹوں سے مضبوط کریے، اور یہاں سے انشاءاللہ تعالی میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے بھائی جناب لکشمی نارائن صاحب کو اپنا ووٹ دے کر ان کو کامیاب کریے۔ ان کا الیکشن کا نشان پریشر کوکر کا ہے، اور پریشر کوکر پر ووٹ دے کر آپ ان کو کامیاب کریے۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد